السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، کتاب انوار شاہ ولایت، صفحہ نمبر 348، فصل دوم، عہد شباب۔ در جوانی توبہ کردم، در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی کے عالم میں توبہ پر قائم رہنا سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ برادران اسلام، جوانی کا دور زندگی کے مراحل میں ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اس دور میں بھٹکنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہر طرف شیطان کی گرفت ہوتی ہے اور شیطان بڑے بڑے سبز باغ دکھا کر جوان مسلمانوں کو پورے زور سے کفر و شرک، الحاد دبے دینی کی راہوں پر گامزن کر کے جہنمی بنانا چاہتا ہے۔ اس دور میں بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، مگر وہ لوگ جن کا ہاتھ کسی مرد خدا کے ہاتھ میں ہو، جن کے دل عشق الہی کی آگ میں جل رہے ہوں، جن کی تربیت کسی مرد کامل کے گھر میں ہوئی ہو، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسا ہو، اور جو چہرہ والضحیٰ کی زیارت کا طالب ہو، نہ شیطان ان لوگوں کو پھسلا بہکا سکتا ہے اور نہ ہی وہ لوگ شیطان کے مکر و فریب میں آتے ہیں۔ بلا شبہ حضرت پیر سید شاہ ولایت بخاری قدس سرہ العزیز انہی مردان خدا میں سے تھے جن کا سینہ اسرار الہی خزینہ تھا، جن کی مست نگاہوں میں مدینہ تھا، جن کو عبادت و ریاضت میں کیف و سرور حاصل ہوتا تھا، جن کی جوانی کی راتیں سجدوں میں کٹی تھیں، جو جلوت و خلوت میں شریعت کے پابند تھے، جو ذکر الہی میں مست تھے، سماد شب و چشم عارفاں آئینہ روز است، غروب مہر در پہلوئے صبح عالم افروز است۔ راتیں زاری کر کر روندے، نیند اکھیں تھیں دھوندے، راتیں زاری کر کر روندے، نیند اکھیں تھیں دھوندے، فجری اوگنہار کہاون ہر تھیں نیمے ہوندے۔ اے دریا مہانے باجوں لگن مول نہ ہوندا، رڑ مردہ یا ڈبدا جیڑا آپ ہی کلا پوندا۔ شادی مبارک حضرت سید العالمین رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ مشکات سواد 268۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاک ہو کر حاضر ہونا چاہے، اسے نکاح کرنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ مشکات شریف سواد 268۔ جب آدمی نکاح کر لے تو آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، پس اللہ سے باقی نصف کے بارے میں ڈر۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسم نکاح کو سنت قرار دے کر اللہ کے معاشرتی نظام کو بہت سی اخلاقی بیماریوں سے محفوظ کر لیا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کواری، شیبہ، عدم کواری، بیوہ اور مطلقہ سے صرف اس لیے شادی فرمائی کہ اگر میرا کوئی امتی کواری سے شادی کرے تو بھی میری سنت ادا ہو، اور اگر بیوہ یا مطلقہ سے شادی کرے تو بھی میری سنت ادا ہو جائے۔ اور امت پر رحم و شفقت فرماتے ہوئے بیوہ یا مطلقہ سے اس لیے بھی شادی فرمائی تاکہ کوئی میرا امتی بیوہ یا مطلقہ سے نفرت نہ کرے۔ جس طرح زمانہ جہالت میں نفرت کی جاتی تھی، مسلمانوں کی فکر و نظر کی پاکیزگی اس مقدس سنت سے وابستہ ہے۔ اولیاء کاملین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ان کا کھانا، پینا، سونا، نکاح کرنا، غرض کے تمام اقوال و افعال سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتے ہیں۔ یہ پاک باز لوگ ہر وقت فکر مند ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت رہ نہ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے فیضیاب ہو کر نکاح کی سنت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ نہ گما کر شادی کے سیدھا راستہ ہو سکتا ہے پانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر۔ حضرت قبلہ عالم پیر شاہ ولایت بخاری قدس سرہ العزیز کا پہلا نکاح مبارک موضع جبی سیدہ میں حضرت سید میر جی شاہ صاحب کی صاحبزادی سے ہوا۔ سید میر جی شاہ صاحب کا شجرہ نسب چوتھی پشت میں سید عبدالشکور بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ اس طب بخاری سادات میں حضرت صاحب اور حضرت سید میر جی کا شجرہ نسب حضرت سید صاحب کی صاحبزادی کے بطن مبارک سے 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ دوسری شادی مبارک ماموں جان حاجی امیر خان کی نیک سیرت صاحبزادی موضع مندھار میں ہوئی۔ ان کے بطن سے 2 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ تیسری شادی حضرت پیر سید ستار شاہ بخاری جو رشتہ میں آپ کے چچا تھے، ان کی نیک و صالح صاحبزادی سے ہوئی۔ ان کے بطن سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی، اگرچہ حضرت صاحب کی 2 حرم سے 6 صاحبزادیاں تھیں، اور تیسری حرم سے کوئی اولاد نہ تھی، مگر آپ کو اولاد نرینہ کی طلب تھی۔ حضرت قبلہ عالم پیر سید شاہ ولایت بخاری قدس سرہ العزیز کو ایسے فرزند کی طلب تھی جو امانت ولایت کا بوجھ اٹھا کر جانشینی کا حق ادا کر سکے، اور امین ولایت بن کر نظام ولایت کی ذمہ داریاں نبھا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جب جوش میں آتا ہے تو ایک اسماعیل کے مانگنے ہر اسحاق علیہ السلام کو بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اس جستجو میں حضرت قبلہ عالم کی چوتھی شادی موضع ہالند شمالی حضرت سید امام علی شاہ بخاری کی نیک اختر صاحبزادی سے ہوئی تھی، جو شب بیدار، نیک سیرت، نہایت پارسا اور معاملہ فہم مہمان نواز تھی۔ اب سنت خلیلی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حضرت صاحب نے بارگاہ ایزدی میں نرینہ اولاد کی دعا کی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان نیک سیرت سید زادی کے مبارک بطن سے 5 تن کے صدقے 5 فرزند اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے میں 1 صاحبزادی عطا فرمائی۔ اس طرح آپ کی دعا بار آور ہوئی۔ یاد رہے، سید امام علی شاہ صاحب کا شجرہ نسب حضرت قبلہ عالم سے 5ویں پشت میں حاجی عبدالرشید بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت صاحب کی حرم خانہ عام سوکنوں کی طرح نہ تھی، بلکہ بیک وقت چاروں اکٹھی رہتی تھیں اور چاروں آپس میں محبت و سلوک سے رہتی تھیں، بلکہ ہم نوالا دہم پیالہ تھیں۔ حضرت قبلہ عالم پیر سید شاہ ولایت بخاری قدس سرہ العزیز کو اللہ تعالیٰ نے جو صاحبزادگان عطا فرمائے، ان کی اسماء گرامی ذیل میں ہیں۔ حضرت پیر سید محمد امین شاہ بخاری مدہ ضلع العالی
جن کو اللہ تعالیٰ نے امین ولایت بنایا، آپ چوکوال کے علاقہ خانپور کے ایک دیہات سید پور میں جلوہ افروز ہیں اور آپ کا فیضان جاری ساری ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیل خواہی آزوے رومتاب۔ آپ امین ولایت ہیں، آپ دلیل ولایت ہیں، آپ مثل ولایت ہیں، فیضان ولایت ہیں۔ نوٹ یاد رہے جہاں کوئی جملہ حضرت امین ولایت کے بارے میں ہوگا، یہ راقم الحروف محمد دین چشتی کی اپنی نگاہ عقیدت ہوگی، ورنہ حضرت اپنی تعریف میں ایک جملہ بھی پسند نہیں فرماتے۔ میں ذوق عقیدت میں حضرت سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ سر سینکڑوں جہاں میں سروں کی کمی نہیں، سر سینکڑوں جہاں میں سروں کی کمی نہیں، اس آستاں کی خیر ہو یہ آستاں قائم رہے۔ کون رہے میرے سوا صاحب تقدیر ایسا، مل گیا میرے مقدر سے مجھے پیر ایسا۔ حضرت سید غلام احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال ہو گیا تھا، آپ کا مزار بساں شریف ہے۔ الحاج حضرت حکیم پیر سید محمد سعید شاہ بخاری مدہ ذلہ العالی سجادہ نشین درگاہ عالیہ بساں شریف، آپ انتہائی متقی پرہیزگار ہیں اور آپ کا فیضان جاری ہے۔ حضرت سید پیر عبد الرشید صاحب بخاری، آپ ہالند شمالی میں رہائش پذیر ہیں اور صوفی باصفا ہیں۔ حضرت سید عبد الشکور صاحب بخاری قادری، آپ بساں شریف تشریف فرما ہیں۔ حضرت قبلہ عالم پیر سید شاہ ولایت بخاری قدس سرہ العزیز کی 7 صاحبزادیاں تھیں، ان تمام کا وصال ہو گیا ہے اور ان کی اولادیں جب بھی سیداں اور بساں شریف میں موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔